السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخ ہوں۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب بہت اہم سی خبریں ہیں، اور جو چونکا دینے والی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی عمران خان سے ناراض ہو گئے ہیں، اپنا بوریا بستر باندھ لیا ہے، اور ادھر جناب باں باں چاں چاں ہو رہی ہے اپنا زمان پارک میں خالی۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ عمران خان نے بیانیہ چینج کر دیا جناب۔ اب نیا بیانیہ کیا آ گیا؟ نیا بیانیہ آ گیا جی ٹیکنوکریٹ حکومت بننے لگی۔ اب یہ بیانیہ کیوں چھیڑا گیا؟ یہ جناب اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ جناب فوج نے گھاس ڈالنا بند کر دیا ہے، اب سیاست دانوں سے بناؤ، یعنی کہ اس طریقے سے بھی وہ فوج کو گندا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے سیاستدانوں کی نظر میں کہ جی فوج کوئی نہ کوئی حرکت کر رہی ہے اور ٹیکنوکریٹ حکومت لانا چاہتی ہے، تاکہ ان کی آپس میں چپکلش پیدا ہو جائے موجودہ حکومت اور فوج کی۔ ایک تو یہ وجہ نظر آتی ہے اس بیانیے کی۔ دوسری وجہ جو ہے، پچھلے دنوں سنا ہوگا، 2-3 دن پیشتر کی بات ہے، 2 دن پیشتر کی بات ہے، ایک آڈیو لیک ہوئی تھی فواد چودھری کی، جس میں کہا یہ گیا تھا جناب کہ وہ آڈیو ایک دوسرے شخص کے ساتھ تھی کہ جی سیاستدانوں نو اپنے نال مل بیٹھنا چاہیے تے سارے سیاستدانوں کٹھا ملنا چاہیے، فوج نو چھڈو تسی۔ یعنی کہ یہ میں آپ کو لبے لباب بیان کر رہا ہوں، ایکچوئل ورڈ کچھ اور تھے، یعنی کہ مجموعہ آپ کو بیان کیا ہے جو اس کا موقف تھا۔ تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے، یہ ویڈیو تو خیر لگتا ہے جان بوجھ کر لیک کی گئی، اور یہ خود سے لیک کی گئی۔ یہ میرا ایک آبزرویشن ہے کہ سیاستدانوں تک یہ پیغام پہنچے، تو نہیں تو وہ تو سلمان جو شہباز ہے وہ تو ان کا فون تک نہیں اٹھاتا، اور میسج کیا اس نے پڑھنا ہے، اور اس میں بات یہ کی تھی کہ نہیں جی سلمان شہباز نو یہ پیغام پہنچا دیو، وہ شہباز شریف نے پہنچا دے گا، نہیں جی اس کے اندر سیدھا شہباز شریف نے پہنچ جائے گا جی پیغام، جس سے وہ بات کر رہا تھا فواد چودھری۔ بہرحال تو ایک تو یہ کاز نظر آتا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک طرف سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں، عمران احمد خان نیازی صاحب چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ادھر سے ان کی آپس میں فوج کی لڑائی کروا دی جائے، ٹیکنوکریٹ حکومت کا بیانیہ اجاگر کر کے دوسرا جناب ان کے ساتھ مل بیٹھا جائے۔ اب بیک ڈور جو سورس سے پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیک ڈور رابطے جاری ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اس کے مقدمات ختم ہو جائیں، ہم آپس میں مل بیٹھیں اور یہ مسئلے حل کریں، مسئلے سالو کریں۔ مگر مسلم لیگ نون کہہ رہا ہوں، پی ڈی ایم کی جو مجموعی حکومت ہے، خصوصاً آصف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، وہ کسی صورت میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ عمران خان کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آڈیو لیکس کا جہاں تک معاملہ ہے، جو آڈیو لیکس کل پرسوں بھی آئیں سابق خاتون اول کی اور زلفی بخاری کی، تو اس میں بھی کسی ایک چینل پر سوال کیا گیا کہ جناب یہ بری بات ہے، میرا جو پچھلا ویلا ہو گیا پڑھ لیجئے کہ اتنی بری بات ہے جس کسی بھی کی ذاتی زندگی ہے، مگر جب یہ سوال کیا گیا تو بالکل صحیح لگتا ہے کہ جی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آنے والی نسل پر برا اثر پڑے گا، یا موجودہ نسل پر بچوں پر برا اثر پڑے گا۔ یہ جو آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں جو آنے والی ہیں، جو شنید ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ مکافات عمل ہے، اس نے سرین الزام لگائے ہوئے ہیں جلسوں پر، مریم نواز پر، اور کہ اس کی آڈیو آنے والی ہے، اس کی ویڈیو آنے والی ہے، اور اس کی ویڈیو بنائی بھی گئی، جو کہ حقیقت بات ہے۔ مریم نواز صاحب کہتی ہیں کہ میری ویڈیو بنائی گئی ادھر نیب کے جو جہاں پابند سلاسل تھیں وہ، تو ظاہر ہے مکافات عمل ہے، تو پھر ظاہر ہے سب نے اپنے اپنے اعمال لے کر جانے ہیں۔ اگر اس کی آڈیو عمران خان کی اور ویڈیو کوئی آتی ہیں تو آنے دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو خیر دنیا کا اصول ہے ہر صورت میں
کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہ آئے کہ یہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو میں نے بویا تھا. تو بات ہو رہی تھی جناب اس کے بیانیے کی، اپنا عمران خان صاحب کے بیانے کی، ٹیکنوکریٹ حکومت کے بیانے کی، صدارتی نظام. صدارتی نظام کا ایک پہلے بھی وہ چھیڑا گیا تھا رولا رپا، جب کیا نام ہے اس کا، جنرل باجوہ صاحب موجود تھے اور جنرل فیض حمید صاحب موجود تھے، تو وہ ہمیں شوشہ چھوڑا گیا تھا. تو اب یہ شوشہ جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے، خصوصی طور پہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا. دوسری طرف جناب بڑی اہم یہ بھی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا بوریا بستر باندھ دیا ہے. ادھر سے جوابہ مل گیا ہے جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے کہ سرکار، کیونکہ وہ کوئی بات نہیں مان رہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک ٹائیں ٹائیں فش ہو گئے ہیں، اور ٹائیں ٹائیں فش ہونے کے بعد جناب وہ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اس کا ساتھ تو چھوڑیں گے نا. کتنے جھوٹ برداشت کریں گے، کیونکہ یہ سنگل فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کسی کی بات تو مانتا نہیں، اپنا عمران احمد خان نیازی صاحب کسی کی بات نہیں مانتا. یہ اپنے فیصلے مسلط کرتا، شروع سے آیا ہے، شروع سے اب بھی اپنے فیصلے مسلط کرتا ہے. مشورہ کسی سے نہیں کرتا، اگر مشورہ کرتا ہے تو مانتا، بات اپنی کہتا ہے. جیسے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ اس نے جلسہ کیا تھا، ساتھ سرحد کے اپنا وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے. چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں جناب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے یہ بات کر لینی ہے جنرل باجوہ کے خلاف. تو بات یہ ہے کہ یعنی کہ اسمبلی توڑنے کی بات بھی کر دینی ہے ساتھ ہی. تو اسمبلی توڑنے سے چودھری پرویز الہی صاحب راضی نہیں ہیں، اور قریب آ رہا ہے وقت جو کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بوریا بستر باندھ دیا ہے، وہ اسلام آباد کی طرف کوچ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بنی گالہ کی طرف. اچھا ایک بات یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتا دوں، وہ یہ کہ ایک تو خیر جعلی زخمی ہو کے وہ زمان پارک پڑے رہے 1.5-2 مہینے. اب پیچھے بنی گالہ میں جو سننے میں آ رہا ہے اس کا ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا، مگر یہ آ جائے گا، ظاہر سی بات ہے، ہر چیز سامنے آج کل کون سا کوئی دور ہوتا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیچھے بنی گالہ کی تمام قیمتی چیزوں کو شفٹ کر دیا گیا ہے. وہاں جو دولت موجود تھی، وہاں جو چیزیں موجود تھیں، وہ اس کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے. کہاں شفٹ کیا گیا ہے کوئی اتا پتہ کوئی نہیں. اور اس دوران تمام کی توجہ زمان پارک پر موجود رکھی گئی ہے. روزانہ بیان، روزانہ پریس کانفرنس، روزانہ مسئلے، یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے، میرے ویلاگ میں دیکھ لیجئے، دوسروں کے سب کے دیکھ لیجئے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی خبر جناب آج تک نہیں آ سکی. ٹی وی چینل ہوں، اخبارات ہوں، روزانہ عمران خان کا بوتھا سامنے نظر آتا ہے سب سے پہلے، باقی خبریں بعد میں نظر آتی ہیں. اگر کوئی قتل کی، خودکشی کی بھی خبر ہوگی تو وہ نیچے ہی نظر آئے گی، عمران خان کا بوتھا آپ کو پہلے نظر آئے گا. یہ اس کی فنکاری ہے. یہ چیز ماننی پڑے گی، اس کی فنکاری کو ماننا پڑے گا. پہلے میں آپ کو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اس کو پہلے میں نا دماغی توازن اس کا درست نہیں سمجھتا تھا، مگر نہیں، یہ انتہائی کلیور شخص ہے. یہ خبروں میں رہنا جانتا ہے اور اپنے حالات کو اپنے مطابق موڑنا جانتا ہے. یہ مداری بھی ہے اور کلیور بھی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے سب اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی اور خبر نہیں ہے. اگر کوئی اور خبر ہے تو اس کو سنانے کا موقع ہی نہیں ملتا. خبریں تو بہت ساری ہیں، مہنگائی کی اتنی بڑی خبریں ہیں، مگر کیا بتائیں، ہر بندہ پسا ہوا ہے، عوام پسی ہوئی ہے. جی اب یہ الیکشن سے بھی فرار ہو رہا ہے. الیکشن سے یعنی کہ الیکشن کی ڈیٹ دینے سے وہ فرار تو پہلے ہی ہو گیا تھا، مکمل فرار ہو رہا ہے. اب اس نے شدنی چھوڑ دی ہے نہیں ٹیکنوکریٹ حکومت کی. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ موجودہ حکومت کو فوج کے ساتھ لڑانے کی سازش، اور دوسرا اپنے مفاد کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ مل بیٹھو
اور مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر لو، اپنے کیا نام ہے اس کا، معاف کروا لو، مقدمے صاف کروا لو۔ تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ مسلم لیگ نون والے، پیپل پارٹی والے اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان، یہ لوگ نہیں مان رہے، اور یہ مانیں گے بھی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ جو ظلم و زیادتی عمران احمد خان نیازی نے ان کے ساتھ کی ہے اور ملبہ وہ سارا جنرل باجوہ کے اوپر ڈال رہا ہے، تو وہ ظلم و زیادتی ظاہر سی بات ہے مکافات عمل کے تحت سامنے تو آنی ہے، اور جو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں، ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک ایک علیحدہ پارٹی بنا رہے ہیں، اور اس میں 25-30 بندے تو غائب ہو گئے جناب، 25-30 بندے تو غائب ہو گئے۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب اگلے چند دنوں میں کچھ ویڈیو یا آڈیو مزید ریلیز ہونے والی ہیں۔ چکنے رہیے اور دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔